बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। लगता है वो तीर बहुत सही निशाने पे लगा है, जिस तीर को इमरान खान साहब का खत तस्वुर किया जा रहा है, चाहे वो अस्करी ज़राए की शक्ल में हो, चाहे पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत जो सियासी क़यादत है इस वक्त बराजमान इक़्तिदार पे, चाहे उनकी शक्ल में हो या कुछ खास पंटर किस्म के साफ़ियों की शक्ल में हो। बहरहाल ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा लगा। हालांकि मुझे भी मेरा मानना है कि वाकई चाय की प्याली में एक तूफान है और कुछ भी नहीं है जी। इमरान खान साहब का एक खत है और इस खत से जिस किस्म का इर्ताश पैदा हुआ है ना, मेरा शदीद इख्तलाफ है कि इमरान खान साहब ने ना मुखातिब उसमें आर्मी चीफ साहब को किया। इमरान खान साहब ने ये खत आर्मी चीफ के लिए नहीं लिखा है। अब आप कहेंगे चाहे इसके कि जी भाई आपने लिखा हुआ है आर्मी चीफ। भाई समटाइम ना कुछ चीजों को इंपॉर्टेंस देने के लिए, बावर कराने के लिए और तारीख में किसी मकाम पर रखने के लिए कि देखो मैंने ये कह दिया था, उस वक्त शायद मुखातिब करनी। तो आज भी गालिब के शेर और कायद आजम के खतूत वो इस तरीके से ना होते कि जो उन्होंने किसी को लिखा और आज कोर्स का हिस्सा है, या ये उस तरीके से बात की गई है। इसको जरा समझें। वो जिस मैंने बोला वो एक तो खैर जबरदस्त किस्म की स्ट्रेटेजी तो अपनी जगह पर है, लेकिन वो चीजें बता रही हैं। उन्होंने जरूर आर्मी चीफ को मुखातिब किया, लेकिन आर्मी चीफ से बात नहीं की है। उन्होंने किसको मुखातिब किया मैं आपको बताता हूं। हकीकत में उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को मुखातिब किया है इमरान खान साहब ने अपने इस खत में। जो 6 पॉइंट्स हैं, कल मैं कुछ का जिक्र भी कर चुका, लेकिन अभी मैं कुछ और चीजें आपके साथ उसके साथ डिस्कस करें। इसको जरा गौर से सुनिएगा। पूरी पाक फौज से इमरान खान साहब मुखातिब है, आर्मी चीफ से लेकर सिपाही तक। सिर्फ आर्मी चीफ से मुखातिब नहीं है, पूरी की पूरी पाक फौज से इमरान खान साहब मुखातिब है। पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरी आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, पूरी की पूरी अदलिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेके एक सिविल जज तक, एक एक से इमरान खान साहब ने ये मुखातिब होकर बात की है। पूरी की पूरी पार्लियामेंट, ऐवान ज़ेरी कौमी असम्बली हो या ऐवान बाला सेनेट हो, एक एक से मुखातिब होकर कहा। जितनी तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं और जो इक़्तिदार में नहीं है, तमाम को कहा है। वकुला बरादरी से मुखातिब है इमरान खान साहब इस खत में। कारोबारी शख्सियात से मुखातिब है इमरान खान साहब इस शख्स में कि आज पाकिस्तान की पोजीशन क्यों है। सिविल सोसाइटी से मुखातिब है इमरान खान साहब इस खत के अंदर। हाँ, एड्रेस सिर्फ जो किया गया है, मुखातिब उन्होंने जरूर आर्मी चीफ कह के कहा है, लेकिन असल में ये है, तमाम को लिखा है और बाबर कराया कि याद रखना कि मैंने आपको बताया था, आपसे बात की थी, वो बात की थी जो आप घर में बैठ के बात करते हो, वो बातें की थी जो अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के बात करते हो, वो बात की थी जो आप अपने चैम्बर में बैठ के बात करते हो, वो बात की थी जो आम तौर पर आप लोग अपोजिशन पर आकर बात करते हो। मैं जेल में बैठ के आपको बता रहा हूं कि ये चीज है। हाँ, उसकी मैंने बोला कि वो तीर ऐसा जबरदस्त किस्म का लगा जाके। हाँ, कुछ सियासतदानों को भी बड़ा जबरदस्त लिखा है। इमरान खान साहब ने बताया कि मैंने आपको बताया था। वो कह रहे हैं कि फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। वो बता रहे हैं कि आज जिम्मेदार इस नहज पे जो पाकिस्तान पहुंचा उसका कौन है और उसको कैसे ठीक भी किया जा सकता है। सोल्यूशन भी उन्होंने बताया। हाँ, कुछ सियासतदानों को, राना सल्लल्लाहु साहब को ऐसा लगा है कि जी इस खत से तफरीक मजीद बढ़ाने की कोशिश की है इमरान खान साहब ने फौज और अवाम के बीच में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। वरना सिक्योरिटी जराए तो कहते थे, सिक्योरिटी जराए ने एक खबर आज दी कि ये खत तो पहुंचे ही नहीं आर्मी चीफ तक और हमें किसी किस्म का इंटरेस्ट भी नहीं। जब सिक्योरिटी जराए से ये कह के खबर आ जाए तो भाई मैं आपको बता रहा हूं, सर आपको लिखा ही नहीं तो आप तक पहुंचेगा कैसे। जब खत लिखे होते हैं वो इस तरह ओपन थोड़ी होते हैं, वो मखसूस खत जिसके मुतालिक आ जाता है। तो बहरहाल ये उनके लिए नहीं था। और हाँ, मैंने आपको बताया कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट में सियासी जमातें जो इक़्तिदार में हैं उनको बहरहाल ये बावर अच्छे से कराया गया है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे इमरान खान साहब एनआरओ मांग रहे हैं। जी हाँ, ऐसा भी लगा है। आसमा शराजी साहब को लगा कि टोन बदल गई, लहजा बदल गया, अल्फाज बदल गए। अच्छा, तलत हुसैन साहब ने कहा, ट्वीट किया, लेटर रिजेक्टेड। मुनीफ फारूक साहब कहते बात आगे बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर फातिमा वाली साहब ने कहा ना, लगता है चमचे ज्यादा गर्म है देख से ज्यादा। तो ये चीज है, लेकिन असल चीज है सर समझने की बात है। वो क्या है वो जरा सुन ले। उसकी टोन का पहला लफ्ज जुमला क्या है, मेरा ख्याल फौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरा। मैंने जिन जिन लोगों से मुखातिब होकर कहा है कि इमरान खान साहब ने मुखातिब को, जरा उनको ध्यान में रखें। हमारी फौज पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रही है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए जरूरी है कि फौज कौम के पीछे खड़ी हो। लेकिन अफसोसनाक अमर है कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से फौज और अवाम में खलीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پالیسیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام اور فوج کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے اور فوج کی بدنامی کو کم کیا جا سکے۔ سب سے بڑی وجہ 2024 کے انتخابات میں تاریخی دھاندلی اور عوامی مینڈیٹ کی سرعام چوری ہے جس نے عوام کے غصے کو ابھارا ہے۔ اس میں کچھ غلط ہے؟ جس انداز میں ایجنسیاں پری پول دھاندلی اور نتائج کنٹرول کرنے کے لیے سیاسی انجینئرنگ میں ملوث رہیں، اس نے قوم کے اعتماد کو شدید ٹھیس پہنچائی ہے۔ صرف 6 ججز کا خط، صرف 17 نشستیں جیتنے والی پارٹی کو اقتدار دے کر اردلی حکومت ملک پر مسلط کر دی گئی ہے، فارم 45-47۔ دوسری وجہ 26ویں آئینی ترمیم ہے۔ جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی غرض سے ملک میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، اس کے خلاف پاکستانی عوام میں شدید نفرت پائی جا رہی ہے۔ میرے مقدمات پاکٹ ججز کے پاس لگانے کے لیے ناصر جاوید رانا نے فیصلے کو ملتوی کیا۔ عدالتوں میں جاری کوڈ پیکنگ کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمات من پسند ججز کے پاس لگا کر اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں۔ آئینی بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کی رائٹ نو جو اس وقت سرکل اور جو شکل بنی ہوئی ہے وہ جناب وہ پلیسمنٹ سب کا اندازہ اس بات کا ہے۔ رانا صاحب کا اس لیے کیس بار بار ملتوی کیا جا رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جب تک ججز آئیں گے تو ان کے آگے اپیل پیش ہوگی نا، ان ججز کے آگے لگا دی گئی۔ اچھا جی، ان سب کا مقصد میرے خلاف مقدمات میں من پسند فیصلے، انسانی حقوق کی پامالی اور انتخابی فراڈ کی پردہ پوشی یا اس کی عدلیہ میں کوئی شفاف فیصلے دینے والا نہ ہو، اس لیے کیا گیا ہے۔ تیسری وجہ پیکا جیسا کالا قانون الیکٹرانک میڈیا پر پہلے ہی قبضہ کیا جا چکا ہے۔ پیکا کی صورت میں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بھی قدغن لگا دی گئی ہے۔ ان سب کی وجہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس بھی خطرے میں ہے۔ انٹرنیٹ میں خلل کی وجہ سے ہماری آئی ٹی انڈسٹری کو $1.72 بلین سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے اور نوجوانوں کا کیریئر تباہ ہو چکا ہے۔ یہ آرمی چیف سے مخاطب نہیں ہے سر، یہ وہ ٹون ہی نہیں ہے۔ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر کسی کو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب این آر او مانگ رہا ہے، یہ این آر او ہے؟ خدا کا واسطہ یار۔ انہوں نے کہا چوتھی اہم وجہ ملک کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت پر ریاستی دہشت گردی کا مسلسل سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے لیڈران اور کارکنان کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے 1 لاکھ سے زائد چھاپے مارے گئے، 20,000 سے زائد ورکرز اور سپورٹرز کی گرفتاریاں کی گئیں، انہیں اغوا کیا گیا، لوگوں کے خاندانوں کو ہراساں کیا گیا۔ پانچویں بڑی وجہ ملک میں سیاسی عدم استحکام کی بدولت معیشت کا برا حال ہے۔ یہ کاروباری حضرات سے بات ہو رہی ہے۔ برا حال ہے جس نے عوام کو مجبور کر دیا کہ وہ پاکستان چھوڑ کر اپنے سرمایہ سمیت تیزی سے بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ 18 لاکھ پاکستانی ان 1.5-2 سالوں کے اندر ملک سے چلے گئے ہوئے ہیں۔ گروتھ ریٹ 0 اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج کی اخبار کی سرفہرست تھی کہ جی تیل ہمیں قرضے میں مل گیا، پچھلا قرضہ سعودی عرب نے ری شیڈول کر دیا۔ یار یہ اوقات ہے ہماری۔ اچھا جی، کسی بھی ملک میں قانون کی حکمرانی اور عدل کے بغیر سرمایہ کاری ممکن نہیں ہوتی۔ جہاں دہشت گردی کا خوف ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں آتی۔ چھٹی بڑی وجہ تمام اداروں کو اپنے فرائض چھوڑ کر سیاسی انتقام کی غرض سے تحریک انصاف کو کچلنے کا کام کر دیا۔ نیب ہو جائے، عدلیہ ہو جائے، ایف آئی اے ہو جائے، اس سے متعلق بتا رہے ہیں۔ کیا یہ غلط ہے؟ 100% درست ہے، 100% درست ہے جی۔ انہوں نے کہا میجر کرنل سطح کے افراد کی جانب سے عدالتی احکامات کی دھجیاں بکھیرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ وہی 6 ججز کا خط، عدلیہ کے فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھا جاتا ہے، وہی مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے پوری فوج پر نظرہ گر رہا ہے۔ پرسوں اے ٹی سی کے جج نے عدالت میں میری اہلیہ کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا، اس کے باوجود کہ وہ آنا چاہتی تھی، کسی نادیدہ قوت نے اس کو سبوتاژ کر دیا۔ بحیثیت سابق وزیر اعظم میرا کام اس قوم کی بہتری کے لیے ان مسائل کی نشاندہی ہے جس کی وجہ سے فوج مسلسل بدنامی کا شکار ہو رہی ہے۔ یہ اب حل بتا رہے ہیں۔ میری پالیسی پہلے دن سے ایک ہی ہے کہ فوج بھی میری اور ملک بھی میرا ہے۔ ملک کی استحکام اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان کی خلیج کم ہو، اور اس سے بڑھتی خلیج کو کم کرنے کی صرف ایک صورت ہے اور وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا ہے۔ نواز شریف صاحب، باجوہ صاحب کہہ کے کیا بات کرتے تھے، ایمن فیلڈ کے باہر جا کے کیا بات کرتے تھے، اینٹ سے اینٹ بجا کے تمہارے 3 سال اور ہم نے ہمیشہ رہنا، کیا بات کرتے تھے جی جناب علی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کو مخاطب ہے؟ نو، یہ تمام سیاسی جماعتوں کو مخاطب ہے جی۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جہاں سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی معین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا ہے، یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ یہ بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصلاح میں فالٹ لائنز بن جائے گی۔ سر اب سمجھنے والی بات ہے، میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ آرمی چیف سے مخاطب ہے ہی نہیں، اور اس کا کوئی اثر لے بھی نہ آرمی چیف جی، کوئی اثر نہ لے، کیونکہ سیکورٹی ذرائع نے کہہ دیا ان تک خط پہنچا بھی نہیں اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ تاریخ میں یہ خط لکھا جائے گا، دیکھیں عمران خان صاحب میں نے کہا تھا نا، میں نے بتایا تھا نا، یہ اس کے لیے ہے۔
مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بات اس سے بہت آگے چل چکی ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا، یہ بات اس تک جا کے پہنچی ہوئی ہے۔ بہرحال ایسا ہی بس سمجھنا ہے، سمجھ لیں۔ ہاں، حکومت کے کچھ لوگوں کو وسوسے ضرور آ رہے ہیں، وہ بہت بڑے زبردست لوگ ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کا انٹرویو بھی اس وسوسے کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے کہا بس چند دنوں کے اندر قریب ہے معاملات۔ انہوں نے یہاں بھی کہہ دیا کہ میں اگلے ہفتے 10 دن کے اندر میں بھیجنے لگا ہوں افغانستان میں وفد، تو انہوں نے کہا بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گا، اس کے بہت قریب ہے۔ تو یہ چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں۔ ادھر سے دوسری چیز جو تھی وہ میں نے آپ کو بتانی تھی، عالیہ حمزہ صاحبہ اور بھٹر صاحب کے والے سے کہ 8 فروری کو جو یوم سیاہ کے طور پہ جو اجازت لینی ہے جی، اس کے سلسلے میں باقاعدہ طور پر آج سماعت ہوئی تھی صبح 9 بجے، اور اس سماعت کے دوران جی عدالت نے جو کہا ہے تحریک انصاف کو مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت دینے کے حوالے سے، عدالت نے ڈپٹی کمشنر لاہور سمیت دیگر فریقین سے 6 فروری کو جواب طلب کر لیا ہے۔ 6 فروری کو ڈپٹی کمشنر لاہور کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ جسٹس فاروق حیدر صاحب نے چیف آرگنائزر پنجاب پی ٹی آئی عالیہ حمزہ کی درخواست کو 6 فروری جلسہ کرنا مشکل ہو جائے گا نا سر، ایک اچھا جلسہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ 6 فروری کو جا کے بات ہوگی، نوٹس ہوا ہے، 8 فروری کو انہوں نے اجازت مانگی ہے، یہ ہوگا۔ اور 8 فروری کو انتظامیہ کہے گی جی 8 فروری کو تو ٹرائنگل سیریز ہے، لاہور میں قذافی اسٹیڈیم میں میچ ہے، میچ یہاں پھنسانے کی کچھ بات ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، لیکن لیٹس سی دیکھیں 6 فروری بھی کہاں دور ہے، 2 دن بعد تو ہے، وہاں ذرا ان کو وجوہات وغیرہ انہوں نے بتائی ہے جی۔ ادھر جی عدت میں نکاح کیس آپ کو پتہ دوبارہ سے جگایا گیا، اور منیکا صاحب آئے ہیں بیچ میں، تو ہم منیکا صاحب کو سامنے رکھے بطور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یہ کیس میں سن چکا ہوں، مناسب یہی ہے کہ کسی اور بینچ پہ یہ اس اپیل کی سماعت کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج اعظم خان صاحب نے اپیل کی فائل نہ واپس بھجوا دی ہے، انہوں نے کہا میں نہیں سن سکتا، کیونکہ عمران خان صاحب کے وکلاء نے اس بات پر اعتراض کیا تھا۔ ادھر ایک اور آفت آنے والی ہے سر، میں نے کہا میں آپ کو پہلے بتا دوں، امریکہ کی معروف جو کاروباری شخصیت ہے ایلون مسک، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یو ایس ایڈ، جی ہاں یو ایس ایڈ کو بند کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اس وقت۔ یہ دنیا بھر میں جنگ زدہ علاقوں اور غربت سے متاثرہ ممالک میں سالانہ اربوں کی امداد فراہم کرتا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے طور پر جی عدت میں نکاح کے حوالے سے تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن ایک اور خبر بڑی زبردست ہے جی، اور وہ خبر ہے ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے کہ آج وکلا نے نا اپنا احتجاج ختم کر کے آج عدالتوں کے اندر پیش ہوئے، اور انہوں نے بائیکاٹ صرف کل تک ہی تھا۔ جو میرے پاس خبر ہے کل بہت کام کیا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، کل بہت کام کیا ہمارے عطا تارڑ صاحب نے اس کے اوپر۔ اس کی کوئی تفصیل میرے پاس آ جائے تو پھر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔